یہ جو خاتمہ ہے نا، اچھا خاتمہ یا برا خاتمہ، یہ اللہ کی عطا ہے. یہ آپ کی چوائس نہیں ہے، اور اللہ کی عطا ہے بیسڈ آن ہاؤ یو اسپینڈ دس لائف. یہ جو سوچ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، ہم زندگی جیسی بھی گزار لیں گے، آخر میں جا کے توبہ کر لیں گے اور پھر ہمارا حسن خاتمہ ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ ہمیں آخر میں جا کے معاف کر دے گا. سو ایسا نہیں ہے کہ جو لوگ ہنستے مسکراتے اس دنیا سے جاتے ہیں وہ گناہ نہیں کرتے. میں یہ بھی کہوں گا کہ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوں گے شاید جو میوزک بھی سنتے ہوں گے، اللہ سے توبہ بھی کرتے ہوں گے، پھر شاید واپس چلے جاتے ہوں گے، پھر اللہ سے معافی مانگتے ہوں گے، اور پھر آہستہ آہستہ اچھائی کی طرف بڑھتے ہوں گے. اور اگر اسی حال میں ان کو موت آ جاتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کا ہارٹ دیکھتا ہے. اگر تو آپ کا قلب سلیم ہے نا، ایکسیپٹنگ ہارٹ ہے، ایکنالوجنگ ہارٹ ہے، ہمبل ہارٹ ہے، ٹھیک ہے، ایکنالج کرنے والا ہارٹ ہے کہ یا اللہ یہ تیری نافرمانی مجھ سے ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، باغی نہیں ہو جائے، باغی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ریبیلیس نہیں ہے. صرف یہ دیکھ لو کہ میں اپنی لائف میں اللہ کی مرضی کے کام کر رہا ہوں یا اللہ کی مرضی کے خلاف کام کر رہا ہوں. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ رہے ہیں کہ مرو امتک، کہ اپنی امت کو حکم دو کہ غراس الجنہ جو ہے وہ زیادہ کرے، جنت میں جو پلانٹیشن ہے وہ زیادہ کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ وہ پلین ہے، ہاں وہ پلین ہے، وہ کیسے زیادہ کریں. اچھا ڈونٹ فرگیٹ یہ کہاں پہ بات ہو رہی ہے اور کون بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو کیسے زیادہ کریں. تو ابراہیم علیہ السلام نے بتایا لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کلمہ سے. So can you imagine the importance of this kalima, what it means, اور یہ ہماری لائف میں کتنے پازیٹیو افیکٹس لے کے آ سکتی ہے. So I think we are away from asking this tawfiq from Allah subhanahu wa ta'ala. Bro, سوال یہ ہے کہ ایک آرگومنٹ جو پیش کیا جاتا ہے عام طور پہ وہ یہ ہے کہ دیکھیں یار اگر آپ نے شریعت کی بات کی نا تو یار آپ لوگ کتنے مکاتب فکر ہیں، اتنے آپ کا اتفاق ہو ہی نہیں سکتا کسی چیز پہ. نہیں تو اختلافات تو میں سمجھتا ہوں پارٹ آف لائف ہے اور پارٹ آف ایوری ڈسپلن ہے بھائی. آپ کوئی بھی ڈسپلن اٹھا لیں، آپ فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، جتنی مرضی اسپیشلائزیشنز ہیں آپ اٹھا لیں، ہر آتھر کی اسٹڈیز، ریسرچ، آپس میں اختلاف ہوتا ہے. تو کیا ہم وہ ڈسپلنس پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں؟ نہیں، ہم ان کو پڑھتے ہیں، ہم اختلافات کو پڑھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں ریکنسلیشن کیسے ہو سکتی ہے، کیا اس میں کامن گراؤنڈ نکلتا ہے، حقائق کیا ہیں. ہم پڑھتے ہیں تو ہم پہ حقیقت واضح ہوتی ہے. ہمارے دین کے بارے میں تو سبحان اللہ حدیث میں آتا ہے لیلھا کنہارھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایسا دین تمہارے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہے. اتنا کلیئر پیتھ ہے. کچھ ایسا اسپیکٹرم ضرور ہے کہ جس میں اختلافات ہیں، ڈفرینس آف اوپینین ہے، لیکن وہ آپ سمجھ لیں کہ ہر بندہ اپنی سوچ سمجھ کے مطابق دلائل کی بنیاد پہ چیزوں کو فالو کرتا ہے. اب اختلافات کے ہونے کی وجہ سے آپ کلی طور پہ کسی چیز کو ریجیکٹ تو نہیں کر سکتے. رمضان جو ہے اٹس اے منتھ آف ایگزاسشن. 30 days ہیں، کسی بھی طرح بائی ہک اور بائی کروک میکسیمم ایفرٹ پٹ کرنی ہے. اس میں ڈیفینیٹلی سیکریفائسز بھی ہیں. ہم سب کو یہ چیز پتہ ہونی چاہیے کہ کمفرٹ زون ہمیں چھوڑنا پڑے گا ان 30 دنوں کے لیے، اور آؤٹ آف دا وے جا کے ایز مچ ایز وی کین گیدر. مطلب امیجن یور سیلف ان اے سپر اسٹور جہاں پہ سب کچھ فری مل رہا ہے. آپ وہاں پہ دونوں ہاتھوں سے لوٹو گے. اس وقت آپ کو اپنی سلیپ کی پرواہ نہیں ہوگی، اپنی انرجیز کی پرواہ نہیں ہوگی، آپ کو اور کسی ٹاسک کی دنیا میں پرواہ نہیں ہوگی. آپ کو اس وقت صرف یہ یاد ہوگا کہ میں نے جتنا سمیٹ سکوں میں نے سمیٹ کے گاڑی کے ٹرنک میں ڈالنا ہے اور فری میں گھر لے کے جانا ہے. تو اٹس اے منتھ آف ایگزاسشن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان شروع ہوتا تھا حدیث میں آتا ہے کہ وہ کمر کس لیا کرتے تھے، خود بھی راتوں کو جاگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے. سو اٹس آلسو اے منتھ آف ویکنگ اپ ایٹ نائٹ، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں انشاءاللہ اینڈ ٹیک دا میکسیمم بینیفٹ. اللہ نے جو آپ کو ڈائریکٹ لائن دی ہوئی ہے یا سجدے میں آپ چلے گئے ہیں، یہ پریویلیج نہیں ہے. اتنے بڑے رب کے سامنے آپ ایک سجدے میں اس سے کلوزسٹ ہو جاتے ہیں. And he listens to you, and not only that, he also blesses you with whatever you ask him for. Is this not a blessing? اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں how can I relax when I know کہ جس فرشتے نے سور پھونکنا ہے یہ 1400 سال پہلے، اس نے ٹرمپٹ کے اس ماؤتھ پہ نا اپنا منہ رکھ دیا ہے، اور اس کی نظریں جو ہیں وہ اللہ کے عرش کی طرف ہیں کہ وہاں سے حکم آئے اور وہ سانس اندر لے چکا ہے اور he doesn't blink کہ کہیں وہ جو بلنکنگ کا وہ جو فریکشن آف سیکنڈ ہے نا، اس میں کہیں اللہ کا حکم نہ آ جائے اور میں ڈیلے کر دوں اللہ کے حکم کو اور وہ ٹرمپٹ بجانے میں. اور وہیں حی علی الصلاۃ کی آواز آ رہی ہوتی ہے، حی الفلاح کی آواز آتی ہے اور ہم ڈیلے کر رہے ہوتے ہیں. یعنی فرشتہ ہے جو نورانی مخلوق ہے وہ اللہ کے سامنے جو ہے نا اللہ کے حکم پہ ڈیلے نہیں کر رہا، اور ہم انسان جس کا حساب ہونا ان کا تو حساب بھی نہیں ہونا، اور وہاں سے اذان کی آواز آ رہی ہے ہم ڈیلے کر رہے ہیں. سو کلوز از دیٹ ڈے. وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں، پھیلاتے نہیں ہیں،
پسند کرتے ہیں کہ مومنین میں مسلمانوں میں فحاشی کو عام کیا جائے. لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے صرف آخرت میں نہیں بلکہ اس دنیا میں بھی. And you're saying it's a simple scene because you know it? No, Allah subhanahu wa ta'ala is saying وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے. لیکن حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ لوگ جو گناہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کا گناہ چھپا دیتا ہے کیونکہ وہ رات میں کرتے ہیں، لیکن دن دہاڑے وہ اپنے گناہ کا اعلان کرتے ہیں، disobeying Allah subhanahu wa ta'ala in the face, challenging Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ تعالیٰ ان کے گناہ کبھی معاف نہیں کرے گا، بلکہ حدیث starts like this کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بہت سارے لوگوں کے گناہ معاف کر دے گا لیکن ان لوگوں کے گناہ کبھی معاف نہیں کرے گا جو کہ اپنے گناہ کو پبلک کیا کرتے ہیں. اس چیز کو سمجھنا کہ انسان اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر نہیں کر سکتا. خاص طور پر یہ چیز when we say لا حول ولا قوة الا باللہ، it's very important to understand, especially جب ہم نا لیزینس کو ڈسکس کرتے ہیں. لیزینس کو اوور کم کرنے کے لیے ہم بھول جاتے ہیں کہ یار ہم اللہ تعالیٰ سے بھی توفیق مانگ سکتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں توفیق دے کہ ہم لیزینس کو اوور کم کریں. This is my brothers, I'm telling you, this is the only thing that we leave behind. اس کو سب سے اینڈ پہ رکھتے ہیں، اس کو اینڈ پہ رکھتے ہیں. For all of our worldly affairs we exhaust all of the worldly options first and foremost. The only thing we forget is asking the tawfiq from Allah subhanahu wa ta'ala. میں نے ایک بڑی پروفاؤنڈ قسم کی نا بات ایک شیخ سے سنی کہ یہ جو ہم کہتے ہیں چینج کا پروسیس جو ہے اور چینج ہونا جو ہے شاید یہ بلیک سے وائٹ میں ہونا ہے، یہ ایکچولی چینج تو آپ کے ہارٹ کی کیفیت کا نام ہے اور یہ فوراً اسٹارٹ بھی ہو جاتا ہے. شیخ واز سیئنگ کہ what is a practicing Muslim and what is a non-practicing Muslim? If you say کیا پریکٹسنگ مسلمان جو ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ اس سے گناہ نہیں ہوتے ہیں. نان پریکٹسنگ بندہ کون سا ہوتا ہے؟ نان پریکٹسنگ مسلمان بھی وہ ہوتا ہے جس سے گناہ ہوتے ہیں. پھر دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ پریکٹس مسلمان اس سے گناہ ہوتا ہے تو یہ ریئلائز کرتا ہے کہ یہ گناہ ہے جو مجھ سے ہو گیا اینڈ وہ توبہ کی طرف جاتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں اور وہ پھر اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں سیفٹی میں آ جاتا ہے. یہ پریکٹسنگ مسلمان ہے. نان پریکٹسنگ مسلمان وہ ہے جو کہ بس کرتا جا رہا ہے، فلو میں چلتا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے دور ہے، کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے. تو یہ چینج بہت چھوٹا سا ہے، جس ریئلائزیشن اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، ہم زندگی جیسی بھی گزار لیں گے، آخر میں جا کے توبہ کر لیں گے اور پھر ہمارا حسن خاتمہ ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ ہمیں آخر میں جا کے معاف کر دے گا. سو ایسا نہیں ہے کہ جو لوگ ہنستے مسکراتے اس دنیا سے جاتے ہیں وہ گناہ نہیں کرتے. ہاں، میں یہ بھی کہوں گا کہ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوں گے شاید جو میوزک بھی سنتے ہوں گے، اللہ سے توبہ بھی کرتے ہوں گے، پھر شاید واپس چلے جاتے ہوں گے، پھر اللہ سے معافی مانگتے ہوں گے اور پھر آہستہ آہستہ اچھائی کی طرف بڑھتے ہوں گے. اور اگر اسی حال میں ان کو موت آ جاتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کا ہارٹ دیکھتا ہے. اگر تو آپ کا قلب سلیم ہے نا، ایکسیپٹنگ ہارٹ ہے، ایکنالوجنگ ہارٹ ہے، ہمبل ہارٹ ہے، ٹھیک ہے، ایکنالج کرنے والا ہارٹ ہے کہ یا اللہ یہ تیری نافرمانی مجھ سے ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، باقی نہیں ہو جائے، باقی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ریبیلیس نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. دیکھو یہ جو خاتمہ ہے نا، اچھا خاتمہ یا برا خاتمہ، یہ اللہ کی عطا ہے، یہ آپ کی چوائس نہیں ہے اور اللہ کی عطا ہے بیسڈ آن ہاؤ یو اسپینڈ دس لائف.